تقسیم ہند کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اس واقعے کے بظاہر جو محرکات ہم عام طور پر سنتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، اور دوسری طرف سرکاری نصاب میں جو کچھ تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہ کتنا مبنی بر حقیقت ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں سے صرف نظر کر کے اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کریں تو کچھ ایسے حقائق بھی سامنے آتے ہیں جو عام طور پر زیر بحث نہیں لائے جاتے، کیونکہ ان حقائق کو جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے تاکہ جو رٹی رٹائی تاریخ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ان کی آنکھوں پر دھول جھونک کر بتاتے آئے ہیں بس وہی تاریخ پڑھائی اور سمجھائی جائے۔ لیکن برین واشنگ کے اس 76 سال گزرنے کے بعد اب کافی حد تک بر صغیر کی تاریخ کے چہرے پر سے نقاب اترنا شروع ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور جو برین واشنگ کی گئی اب وہ بلیچ آؤٹ ہونا شروع ہو رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل مطالعہ پاکستان کے نام پر کی گئی تاریخی خیانت کا نہ صرف مبنی بر انصاف تجزیہ کر رہی ہے، ان پر سوالات اٹھا رہی ہے اور بہت سے مواد کو رد بھی کر رہی ہے۔ انہی حقائق کے تناظر میں اس واقعے کو بھی دیکھتا ہوں کہ جب 1947 میں یہ ملک معرض وجود میں آتا ہے تو قبلہ مفتی اعظم ہند حضرت معز اللہ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ پاکستان کی طرف ہجرت نہیں کرتے اور ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر پچھلی آڈیوز میں کیا جا چکا ہے، لیکن دوسری طرف اپنے لاڈلے اور قابل ترین لخت جگر قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کو 1948 میں پاکستان ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں، جو بعد میں اس ملک میں مستقل سکونت اختیار کرتے ہیں۔ ایسا ہونے کے ظاہری اسباب و وجوہات اپنی جگہ، مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ مشیت الہی کی طرف سے جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے جہاں اس وقت میں کچھ ظاہری وجوہات ہوتی ہیں، وہیں وہ واقعہ آگے چل کر اپنے بطن سے مزید واقعات در واقعات کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ میں تقسیم ہند کے اس عظیم واقعے کو ایک وسیع کینوس میں دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ ابھی بھی ہم ایک سفر سے گزر رہے ہیں جس کا 76 سالہ حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور آنے والے چند سالوں میں ہم اس کے حتمی مراحل میں داخل ہو جائیں گے، جس کے نقوش حضرت مفتی اعظم ہند حضرت معز اللہ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اور ان کے لخت جگر قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی چھوڑی ہوئی بصیرت اور لیگیسی سے جا ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔